سالی بھائی اگلا سوال کسی بھائی کی طرف سے بڑا عجیب و غریب قسم کا آیا ہے. ہاں جی. کیا کوئی اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے جسم کی مالش کر سکتا ہے؟ اسی طرح کوئی بھائی اپنے بہن کی مالش کر سکتا ہے یا کوئی بہن اپنے بھائی کی مالش کر سکتی ہے؟ اس حوالے سے شرعی احکامات ہیں. شرعی احکامات تو یہ ہیں کہ اس طرح فتویٰ تو ہم کسی کے اوپر نہیں لگا سکتے. اس طرح کے معاملات میں فاعل اور مفعول دونوں کو اپنی کیفیت کو چیک کرنا ہوگا. ظاہر ہے کہ بہن بھائی آپس میں نامحرم تو نہیں ہے، لیکن اگر بہن یا بھائی آپس میں ایک دوسرے کے جسم کے ان حصوں کو ٹچ کرتے ہیں کہ جو مطلب میاں بیوی والے معاملات ہو سکتے ہیں، تو وہ اس میں ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن یہ کرنا اسلام میں اجازت نہیں ہے اس کی. استاد شاگرد والا معاملہ بھی جو ہے یہ اکثر یعنی مدرسوں کے اندر ہی یہ معاملہ ہوتا ہے. اسکول ٹیچر کو تو آج تک آپ نے کبھی اسکول ٹیچر نے آپ سے کبھی بازو دبوائی ہے یا ٹانگیں دبوائی ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں جناب اسکول ٹیچروں کے بارے میں نہیں بولتا، مدرسوں کے استادوں کے بارے میں بولتا ہے. تو مدرسوں کے استاد یہ کام کروا رہے ہیں نا. ہم نے تو آج تک کسی اسکول ٹیچر یا کسی پرنسپل کو نہیں دیکھا، نہ کسی یونیورسٹی کے چانسلر کو کہ وہ کسی اسٹوڈنٹ سے ہاتھ پاؤں دبوا رہا ہو. یہ کون دبواتا ہے؟ بزرگ علماء مدرسوں کے. اور اس کے بعد جو کچھ آگے معاملات چلتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے معاملات میں دونوں طرف سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ استاد صاحب کس چکر میں ہیں. استاد صاحب نے تو کوئی نہیں دیکھنا کہ میں کس چکر میں ہوں، کیونکہ وہ اس چکر میں ہیں تو وہ یہ کام کروا رہے ہیں. اور جو نہیں کروا رہا، کیا ضرورت ہے شاگردوں سے دبوانے کی؟ اور یہ ان سے پوچھیں کہ کیا دنیا پوری سب دبوا رہی ہے ایک دوسرے سے؟ یہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو کروانی ہوتی ہے؟ چلو پانی تو بیسک نیڈ ہے، کھانا پینا بیسک نیڈ ہے، تو دنیا میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو دبواتے ہیں؟ آپ نے زندگی میں اپنے آپ کو کتنی بار دبوایا ہوگا؟ شادی سے پہلے، شادی کے بعد تو شاید کبھی دبوا لیا ہو وائف سے. ہے جی؟ اچھا پڑھ دیں. ایک دو دفعہ کو واقعات ہوئے ہونے نے. تو کون دبواتا ہے یار؟ اس طرح کوئی ٹائم نہیں ہوتا. ان کے پاس چونکہ ایک فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے دبوانے کی، اس لیے ان کو ایک عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ میں بتاؤں، یہ دبوانے کی عادت بڑی بری ہے. جن کا جسم ٹوٹتا ہے نا، وہ جب دبوانا شروع کرتے ہیں نا تو ان کو پھر دبوائے بغیر آرام بھی نہیں آتا. یہ ایک ایڈکٹ بھی ہو جاتا ہے بندہ اس کے ساتھ. تو یہ پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے کہ مفت میں دبوانے والے اویلیبل ہیں. ویسے میں ان کو مشورہ دوں گا کہ جس کو یہ شوق ہے نا دبوانے کا، یہ دبانے والی مشینیں بھی آ گئی ہیں اور بڑی سستی ہیں. اور یقین کریں وہ تھکتی بھی نہیں ہے. آپ چارج کر لیں، جب تک چارجنگ ختم نہیں ہوگی ان کے ہاتھ بھی ڈھیلا نہیں پڑے گا. شاگرد تو 10 منٹ دبائے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ چھوڑ دے گا. مشین نہیں چھوڑنے لگی. مشین جناب 10 گھنٹے کی چارجنگ ہے نا، وہ جو جتنے خشوع خضوع کے ساتھ وہ پہلے منٹ میں دبا رہی تھی نا، آخری منٹ میں بھی وہ اسی خشوع خضوع سے دبائے گی. تو آپ مشینیں لے لیں. یہ میں مزاق نہیں، باقی بڑی سستی اویلیبل ہے ادھر بھی صحیح طریقے سے. اور وہ مشینیں آپ کو وہاں پہ مالش کر دیں گی جہاں پہ کوئی آپ کا شاگرد مالش نہیں کر سکتا. ہر جگہ پہ مالش کر دیں گی آپ. بعض کا ہاتھ نہیں ڈال رہا ہوتا، ایسی جگہ ہوتی ہے، تو وہ آپ بڑی بہترین یعنی اویلیبلٹی موجود ہے. سر کی مالش کروانی ہو تو کسی نائی کے پاس چلے جائیں. اگر 100 روپے کے آپ بال کٹواتے ہیں، اس کے بعد جب وہ آپ دیکھیں نا بالوں کو جب ایسے سے کرتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے، تو 100 روپے اس کو اور دے دیں، اس کو کہ 10 منٹ اور کر دے، وہ شوق سے کر دے گا. لیکن یہ کام نہ کروائیں، اس طرح کے نقصانات ہو جاتے ہیں. اور مطلب شیطان تو کہیں سے بھی داخل ہو جاتا ہے نا. نبی علیہ السلام نے تو صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 مردوں کو ایک بسترے میں ایک چادر کے اندر سونے سے منع فرمایا اور 2 عورتوں کو بھی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اس سے آپ کو مزاج رسول کا پتہ چل جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی 2 عورتوں نے کیا کرنا ہے؟ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں ان کے بسترے الگ کرو، بہن بھائی کا بسترا بھی الگ کر دو. تو یہ والے معاملات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ شیطان کسی بھی وقت کہیں سے بھی داخل ہو سکتا ہے. اس طرح کے معاملات کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور باقی رہا یعنی ایک ماں باپ والا رشتہ ہے، وہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری ہے. کوئی شخص اپنی ماں کو دباتا ہے یا کوئی اپنے باپ کو، وہاں تو کوئی اس طرح کا تصور آنے والا معاملہ نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی، وہ آپ ضرور دبایا کریں. اور ساس سسر کے حوالے سے بھی ذرا اسی میں، ساس سسر کے بارے میں بھی بچنے میں عافیت ہے. جی ہاں، کیونکہ جو ساس سسر والا معاملہ ہے نا میرے بھائی، وہ جو محرم والا رشتہ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک محرم کے طور پہ اسٹیبلش کیا ہے. ادروائز جو شہوت والے معاملات ہیں وہ تو ختم نہیں ہوں گے اس کی وجہ سے. جیسا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، نکاح کرنے سے پہلے اگر اس عورت کی ماں بیوہ تھی تو اس سے بھی نکاح کر سکتا تھا، اس کے لیے تو اس وقت وہ بھی غیر محرم تھی. اب جو بعد میں وہ محرم ہو گئی ہے
وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ سورہ نساء میں آیت نمبر 24 میں آئے کہ جن عورتوں سے تم صحبت کر لو ان عورتوں کی مائیں بھی تم پہ حرام ہے، اور جن عورتوں کے ساتھ تمہارے بیٹوں نے صحبت کی ہوئی ہے وہ عورتیں ان باپوں کے لیے حرام ہے۔ حرام ضرور ہوئی ہیں لیکن شہوت والا معاملہ تو ختم نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں عرب میں کیا تھا، جب باپ مرتا تھا تو جتنی باپ کی بیویاں ہوتی تھیں وہ بڑا بیٹا قابض ہو جاتا تھا، معاملات ادھر ہی چل رہے ہوتے تھے نا، وہ اسی طریقے سے چلتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جو ساس سسر کو دبانے والا معاملہ بھی ہے نا، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بوڑھی والا معاملہ ہے وہ لاتا ہے، لیکن میرے پاس اس طرح کے کئی کیسز آئے ہیں جو کچھ یعنی سسر ہیں انہوں نے بہوؤں کے ساتھ کیا ہے، اور جو داماد ہیں انہوں نے ساسوں کے ساتھ کیا ہے، یعنی انورٹڈ کاماز میں۔ تو اور اس کے بعد جو ایک نئی گیم وہ مسارت والا بھی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے نا، فقہ حنفی، بتا دیں اس کا سوال بھی اکثر آیا۔ ہاں چلے سوال کے کلپ شلپ نہ بنائے آپ، بس میں راہ چلتے ہی بات کرتا ہوں۔ آپ پتہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ اور بڑے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جی میں اب کوڈ ورڈز میں بات کروں گا، صرف شادی شدہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی، اور ان کو اشارہ کرانے کافی ہوتا ہے، باقیوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی بتانے کی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، اچھا ان کو آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص یعنی شہوت کے ساتھ اپنی ساس کو چھو لے، ٹچ کر لے، تو اس شخص کی بیوی اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ 3 طلاقیں کیا بالکل لگ گئی، ایٹم بم پہ گیا ہوتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی سسر اپنی بہو کو شہوت کے ساتھ چھو لے، اس بیچارے کے خاوند کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، اس کے خاوند کے لیے۔ یہ فقہ حنفی کا پیٹ مسئلہ ہے، بار شریعت میں لکھا ہے، در مختار میں، رد المختار میں، اور اس کو بڑا وہ فخری ہے، جب کسی کی شادی ہونے لگتی ہے نا تو اس کو کتابوں میں پڑھاتے ہیں یہ مسئلہ۔ ویسے تو عام بندے کے دماغ میں یہ بات آتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے ڈلواتے ہیں۔ قدوری شریف، پنجابی میں کہنا قطوری شریف، اچھا جی، اور قدوری شریف اس طرح نہیں مسائل لکھے نا، کتے سے، گدے سے، یہ وہ۔ 5ویں کلاس کا بچہ سانو جناب یونیورسٹی پہنچ کے بھی یہ گلا نہیں سن پتا، 5ویں سال کا بچہ آپ جا کے مدرسے میں چھوڑتے ہیں، وہ قدوری بدماش پڑھا دیتے ہیں اسے، اس کو یہ سارے مسئلے ایجوکیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ مساریت والے بھی معاملات، اور صحیح بخاری میں امام بخاری نے باقاعدہ پورا چیپٹر بنا کے ان چیزوں کو کنڈیم کیا ہے کہ یہ سب کے سب جعلی مسائل اخذ کیے گئے ہیں۔ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک نے حرمت والے رشتے ہمیشہ سے بتا دیے ہیں اور کس وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ انٹر کورس والا معاملہ کرتا ہے اس کی وجہ سے، اور جو اس طرح کا یہ معاملات ہوتے ہیں یہ تو جبریہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور جبریہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہو جاتے ہیں یا کوئی جان بوجھ کے بھی کر لیتا ہے اس طرح کے معاملات سے، وہ نہ وہ بیوی اپنے خاوند کے عقد سے نکلتی ہے اور نہ وہ اس کے خاوند کے عقد سے اس کی بیوی نکل جاتی ہے۔ اور لوگ بلکہ اس سے بھی آگے انہوں نے انجینئرنگ کی ہے کہ جی کوئی شخص جو ہے وہ غلطی سے اس کا ہاتھ، یعنی وہ شہوت کی حالت میں تھا، اس نے ہاتھ رکھنا تو بیوی پہ تھا، غلطی سے رات کے اندھیرے میں بیٹی پہ پڑ گیا تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی۔ ہاں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، نہ نکلے وہ مفتی صاحب پیچھے بیٹھے تھے کیمرے تو بچ کے، تو ان کیمرہ مفتی صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ نہیں ہے، اور بڑا وہ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ پتہ جی جی شادی ہوتی ہے نا انہوں دس دینا پتہ جی قطوری شریف تو ہم دسیے